اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ پچھلے حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ناقے کے حوالے سے واضح ہو کہ خدا نے اس قصے کو بھی قرآن میں بہت جگہ غافلوں کی تنبیہ اور امت کے جاہلوں کی نصیحت کے لیے بیان کیا۔ ہم بعض آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ خدا نے سورہ اعراف میں کہا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شبہ تمہاری طرف اس کی جانب ہدایت اور معجزہ آ چکا ہے۔ یہ ہے اونٹنی، خدا کی بھیجی ہوئی تمہارے واسطے آیت اور نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ خدا کی زمین میں گھوم پھر کر اپنا رزق کھائے اور تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پہ عذاب دردناک نازل ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جبکہ خدا نے تم کو عاد کے بعد خلیفہ بنایا، زمین میں جگہ دی تاکہ نرم زمینوں میں محل بناؤ، حالانکہ تم پہاڑوں میں مکانات بناتے تھے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کے سربراہ آئے لوگوں نے جو حق قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، ان غریبوں سے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جن کو ان لوگوں نے کمزور کر رکھا تھا، کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی جانب سے بھیجے گئے ہیں؟ ان مومنین نے جواب دیا کہ صالح جن پیغامات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے کہ جو مغرور تھے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ پھر ان لوگوں نے ناقے کے پیر قضا کیے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے وہ عذاب لاؤ کہ جس کا وعدہ تم کرتے ہو اگر تم پیغمبر ہو۔ تو ان لوگوں کو زلزلے نے گھیر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ صدائے غیب تھی، بعض صاعقہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی آواز تھی جس کی شدت سے زمین کو زلزلہ ہوا اور وہ لوگ اپنے مکانوں میں مر کر سرد راکھ کی مانند ہو گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر کہا اے میری قوم، میں نے اپنے پروردگار کی رسالت تم کو پہنچا دی اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے 79 تک۔ قطب راوندی نے اپنی جگہ پر کہا ہے کہ صالح سمود کے بیٹے اور سمود آتر ارم کے بیٹے تھے اور وہ سام کے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صالح اپنی قوم سے ایک مدت تک غائب رہے۔ جس روز کے غائب ہوئے وہ نہ جوان تھے نہ بوڑھے، آپ کا جسم نہایت ہی خوبصورت میانہ قامت۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ کی واپسی سے قبل لوگوں کی 3 جماعت ہو چکی تھی۔ ایک گروہ انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صالح زندہ نہیں اور نہ وہ واپس آئیں گے۔ دوسرا گروہ شک میں مبتلا تھا اور تیسرے گروہ کو یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے۔ جب حضرت علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اس جماعت کے پاس گئے کہ جن کو شک تھا اور فرمایا میں صالح ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی۔ پھر جو لوگ منکر تھے آپ ان کے پاس گئے، ان لوگوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور اظہار نفرت کیا۔ پھر تیسرے گروہ کے پاس آئے کہ جو اہل یقین میں سے تھے، کہا میں صالح ہوں۔ وہ بولے ہم کو ایسی نشانی دکھاؤ کہ جس سے تمہارے صالح ہونے میں ہم کو شک نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں خدا خالق ہے، ہر شخص کو جس صورت پر چاہے پھیر دیتا ہے۔ ہم کو صالح کی نشانیوں کی اطلاع مل چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے ناقہ لایا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا سچ کہتے ہو، ہم اس علامت کو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اب کہیے ناقے کی علامت کیا تھی؟ فرمایا ایک روز پانی ناقے کے واسطے مخصوص تھا اور ایک روز تمہارے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم خدا پر اور ان باتوں پر آپ جو کچھ اس کی جانب سے لائے ہیں ایمان لائے۔ اس وقت متکبروں یعنی شک کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ تم لوگ جس بات پر ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
راوی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول، اس وقت کوئی عالم تھا؟ فرمایا کہ خدا اس سے عادل تر ہے کہ زمین کو بغیر عالم کے چھوڑ دے۔ جب صالح ظاہر ہوئے، جس قدر عالم موجود تھے آپ کے پاس آئے، اس وقت اس امت میں علی اور قائم منتظر کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی سی ہے۔ آخر زمانے میں دونوں حضرات ظاہر ہوں گے اور اس وقت بھی لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، بعض ظاہر ہونے کا اقرار کریں گے اور بعض انکار کریں گے۔ معتبر روایاتوں میں لکھا ہوا ہے کہ قوم صالح پر 4 شنبے کے روز عذاب نازل ہوا تھا، اور بعض میں وارد ہے کہ ناقہ صالح کو 4 شنبے کے روز طے کیا۔ ان دونوں روایتوں میں منافات ہے۔ اس کے بعد اب ہم حضرت ابراہیم خلیل اور آپ کی اولاد کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 سال کے تھے کہ حصول عبرت کے ساتھ خدا کی معرفت پر مطلع ہو گئے، اور ان کی دلیلوں نے خدا پر ایمان کے جاننے کا احاطہ کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ میں سب سے پہلے قیامت میں بلایا جاؤں گا، عرش کی داہنی جانب جا کر کھڑا ہوں گا، بہشت کا ایک سبز حلہ مجھے پہنایا جائے گا، پھر میرے جد ابراہیم اور میرے بھائی علی طلب کیے جائیں گے، عرش کی داہنی طرف اس سائے میں کھڑے ہوں گے اور بہشت کے سبز حلے ان کو بھی پہنائے جائیں گے۔ پھر عرش کے سامنے ایک منادی ندا دے گا، اے محمد، کیا اچھا تمہارے باپ ابراہیم ہیں اور علی کیا اچھے تمہارے بھائی ہیں۔ بسند امام صادق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آزر کہ جو نمرود کا منجم تھا، اس نے نمرود سے کہا کہ حساب نجوم سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک مرد پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو باطل کرے گا اور لوگوں کو دوسرے دین پر بلائے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس شہر میں؟ اس نے کہا اسی شہر میں۔ نمرود کا محل کوساریہ میں تھا۔ آزر نے کہا تو نمرود نے کہا کہ مناسب ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جدائی ڈلوا دو۔ اس نے حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی، لیکن ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب ولادت کا زمانہ نزدیک آیا تو آپ کی ماں نے آزر سے کہا کہ مجھ کو کوئی بیماری ہے اور حیض شروع ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم سے علیحدہ ہو جاؤں۔ اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ حیض یا پھر مرض کی حالت میں عورتیں اپنے شوہروں سے الگ رہتی تھیں۔ غرض وہ گھر سے نکل کر ایک غار میں چلی گئی اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس نے وہیں چھوڑا اور غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر دیا اور گھر پر آ گئی۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم کے لیے انہی کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کیا اور وہ اسے چوسا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی ماں ان کے پاس آتی تھی۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت پر قابلہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالا جائے۔ ان کی والدہ ڈر کے مارے ان کو ہمیشہ غار میں پوشیدہ رکھتی تھی۔ ابراہیم ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اب 13 سال کے ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے گئیں اور وہاں سے واپس جانا چاہا تو حضرت ابراہیم نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو مار نہ ڈالے، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئیں۔ ابراہیم خود غار سے باہر آئے، اس وقت آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت نے اسے دیکھ کے کہا کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا کہا کہ اگر یہ میرا پروردگار ہوتا تو یہ غائب نہ ہوتا، میں غروب ہونے والے کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان ہستیوں کو کہ جو غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر مشرق سے چاند طلوع ہوا۔ حضرت نے کہا یہ میرا خدا ہوگا، یہ تو زہرہ سے ہی بڑا ہے۔ جب اس میں حرکت ہوئی اور یہ بھی زائل ہوا تو کہا کہ میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو یقیناً میں گمراہ ہو جاتا۔ صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا، اس کی شعاعیں نے عالم کو روشن کر دیا۔ کہا یہ تو اس سے ہی بڑا ہے، سب سے بہتر یہی میرا خدا ہوگا۔ لیکن ہوتے ہوتے جب وہ بھی زائل ہو گیا اور آسمانوں تو ابراہیم نے عرش کو دیکھا، فرش کو دیکھا، زمین و آسمان کو دیکھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی خدا ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ بالآخر وہ اپنے گھر آئے کہ جب وہ ان کے اپنے گھر پہ تھے تو آزر جب گھر تشریف لایا تو اس نے جناب ابراہیم کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، کیونکہ اس وقت کے تمام بچوں کو مار ڈالا تھا۔ تو اس کی عورت نے بولا، سارا واقعہ بتایا اس طرح سے، کہا کہ اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو میری عزت نہ رہے گی، کہا اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہی کام کرواتے تھے کیونکہ وہ بتوں کو بناتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے۔ پھر ان کو بھی کہا کہ تم بھی اب بتوں کو فروغ کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کر اس کی گردن میں رسی ڈالتے، زمین پر کھینچتے ہوئے کہتے،
کون اس چیز کا خریدار بنے گا کہ جو نہ نقصان پہنچاتی ہے اور نہ فائدہ؟ اس کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے، کہتے پی لو، کچھ باتیں کرو۔ یہ سب باتیں آپ کے بھائیوں نے آزر سے جا کر بیان کی۔ اس نے ابراہیم کو بلا کے منع کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ان کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر سے نکلنے بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی طریقوں سے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، ان پر اس بارے میں حجتیں اور آخر کار ایک دن عید کا دن آیا اور تمام لوگ اپنے عید میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم اکیلے ادھر رہ گئے۔ انہوں نے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے تمام بتوں کو گرا دیا سوائے بڑے بت کے، اور اس کے گردن میں توڑنے والی چیز کو لٹکا دیا۔ جب بادشاہ اور تمام امراء رعایا عیدگاہ سے واپس آئے اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو یہ حرکت سے ان کو بہت غصہ آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ابراہیم کا کام ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنے قوم سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود اور اس کے تمام ساتھی حرام زادے تھے کہ جو پیغمبر کے مار ڈالنے پر بہت جلدی راضی ہو گئے۔ الغرض کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کے لیے باقاعدہ لکڑیاں جمع ہوئیں۔ جس روز ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا، نمرود مع لشکر کے آیا اور اس واسطے ایک بلند مقام تیار کروایا گیا کہ جہاں سے وہ ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھے۔ ابراہیم لائے گئے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگ کے قریب جائے، کیونکہ آگ کی زیادتی اور حرارت کے سبب ایک گرد ایک فرسخ تک طائر اڑ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت شیطان آیا اور ان کو منجنیق کی تعلیم دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور اس وقت آسمان اور زمین، کائنات کی ہر شے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی خواہش کر رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا تو جب وہ ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا، ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے کہا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ تو اس وقت جبرائیل نے ان کو ایک انگوٹھی دی۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر ٹھنڈک پڑ گئی کہ سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے۔ نمرود نے اپنی جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک سبز باغ میں بیٹھے ہوئے ایک مرد پیر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے تب آزر سے کہا کہ کس قدر گرامی ہے تیرا فرزند اپنے پروردگار کے نزدیک۔ اور جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ تو سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور وہ ان پر سلامتی کا سبب ہو گئی تو آپ زندہ و سلامت آئے تو نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے 2 آدمیوں کو زندان سے بلوایا کہ جو واجب القتل تھے۔ اس نے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کرو۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ وہ کافر مبہوت اور عاجز ہو کر رہ گیا۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 76 میں، یعنی کہ ابراہیم کی آنکھیں ہیں اس قدر قوت دی کہ آسمانوں سے ان کی نگاہ گزر گئی، ان کے لیے زمین کے حجابات ہٹا دی گئے تو انہوں نے جو کچھ زمین میں تھا اور جو کچھ ہوا میں تھا مشاہدہ کیا، آسمانوں کو دیکھا جو کچھ اس میں تھا، اور فرشتوں کو کہ جو آسمانوں کے حامل ہیں مشاہدہ کیا، عرش اور کرسی کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ جو ان پر تھیں۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ہر امام کو تمام چیزیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں بسند معتبر حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مصحف ابراہیم ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوا، اور ابو ذر سے ہی منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم پر 20 صحیفے نازل کیے۔ ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ ان کے صحیفوں میں کیا تھا؟ کہا، تمام مثالیں اور حکمتیں تھیں اور ان صحیفوں میں نصیحتیں بھی تھیں۔ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو کچھ خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے کیا اس میں صحف ابراہیم اور موسیٰ میں سے کچھ ہے؟ فرمایا، ابو ذر ان آیات کو پڑھو، سورہ اعلیٰ کی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ جس نے زکوٰۃ دی وہ رستگار ہوا، اپنے نفس کے کفر و معصیت سے پاک کیا، اپنے پروردگار کو یاد کیا، نماز ادا کی، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی ہی کو بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ اگلے صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں موجود ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم نے شام میں نزول کیا اور جب ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تو سارہ کو شدید غم ہوا۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ تم اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کے سارہ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عرض کی خداوندہ کس جگہ؟ فرمایا میرے حرم کی جانب، اس جگہ کی جس کو میں نے امن قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا قطعہ ہے کہ جس کو میں نے خلق کیا۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال سے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے فرزند کو اس وادی میں کہ جہاں نہ پانی ہے نہ سبز و گیا ہے، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے اے پالنے والے وہ نماز قائم کرے، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب سورج طلوع ہوا جناب ہاجرہ وہاں موجود تھیں اور حضرت اسماعیل پیاس سے بے قرار ہو رہے تھے۔ جناب ہاجرہ اٹھی، وادی صفا اور مروہ کے درمیان گئیں، فریاد کی کوئی ہے کہ جو اس وادی میں اس بچے کو پانی سے سیراب کر سکے۔ ہاجرہ بے چین وہاں دوڑ رہی تھیں، چل رہی تھیں، اس مقام پر پہنچی، اس مقام پر پہنچی کہ جب 7واں چکر آپ نے لگایا، 7ویں پھیرے پر اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو ان کے پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری تھا۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کے آئیں، پانی کے چاروں طرف بالو جمع کیا تاکہ بہہ نہ جائے، اس سبب سے اس کا نام زمزم رکھا گیا ہے۔ جب مکے میں یہ پانی ظاہر ہوا تو پرندے، صحرائی جانور اس کے پاس آ کر جمع ہوئے، اور اس مقام پر آنے کے بعد لوگوں کو بھی پتہ چلا تو لوگ اس مقام پر آئے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہاجرہ نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے، خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہمیں ادھر چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہوں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دیکھنے کے واسطے آئے تو جناب ہاجرہ نے کہا اے خدا کے خلیل، یہاں ہم سے قریب کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ پھر جناب ہاجرہ نے ان کو اجازت دی تو وہ لوگ ان کے ساتھ نزدیک میں تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو دیکھنے آئے تو کثرتی آبادی کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، قبیلہ جرہم کے ہر شخص نے 1-2 گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا گلہ جمع ہوا اور با اطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی پروردگار کس مقام پر؟ فرمایا اس بقی زمین پر کہ جہاں میں نے ایک قبا آدم کے لیے بھیجا تھا اور وہ نصب کیا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا، اور خدا نے کعبے کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہشت سے بھیجا۔ حجر اسود کی جس کو خدا نے آدم کے لیے بھیجا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، کافروں کے ہاتھ ملنے سے وہ سیاہ ہو گیا۔ الغرض کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے۔ جب ملائکہ حضرت ابراہیم کے پاس ولادت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تو کہا کہ ضحک سے کہ مراد ہنسنا ہے، کہا نہیں، اس سے مراد ہے اس کا آنا ہے، یعنی ان کی زوجہ کھڑی تھی۔ اس خوشخبری کو سنتے ہی وہ حائزہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس وقت ان کی عمر 90 برس تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال۔ قوم نے جب اسحاق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کیا حالت ہے، دونوں مرد و زن کو دیکھو، اس سن میں ایک لڑکا کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ لیکن جب جناب اسحاق بڑے ہوئے تو وہ اس قدر اپنے والد کے مشابہ تھے کہ لوگوں کو شک ہوتا تھا، ان دونوں درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریش کے بالوں کو سفید کیا، اس طرح دونوں کے درمیان فرق پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشعر الحرام میں تھے، وہاں کو آپ کو ایک خواب آیا کہ جس میں آپ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔
حضرت اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب منا پہنچے اپنے اہل کے ساتھ رمی جمع کیا، پھر سارا سے کہا کہ تم کعبے کی زیارت لی جاؤ، اور لڑکے اپنے پاس روک لیے۔ وہاں پر آپ نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا کہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ذکر کیا، اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہے اور کیا مصلحت۔ اس سعادت مند فرزند نے کہا، اے پدر بزرگوار، جس کام پر آپ کو مامور کیا گیا ہے اس کو جلد انجام دیجیے، اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب یہ دونوں حکم خدا پہ راضی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ان کی گردن پہ رکھی اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا۔ چھری اپنی پوری قوت سے پھیری۔ جبرائیل نے چھری پھیرنے سے قبل چھری الٹی کر دی۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ چھری الٹی ہے، اس کو سیدھی کر کے پھر بچے کے حلق پہ رکھی، پھیری۔ انہوں نے پھر اس کو الٹی کی، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جبرائیل ایک گوسفند کو پہاڑ کی جانب سے لائے اور ابراہیم کے ہاتھ کے نیچے سے فرزند کو نکال کر اس گوسفند کو ان کی جگہ پہ لٹا دیا، اور مسجد خیف کی باتیں جانب سے حضرت ابراہیم کو آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، ہم ایسی ہی جزا نیک بندوں کو دیں گے۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ مفسروں میں مشہور ہے کہ لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادے تھے۔ ہاران پسر تارخ کے فرزند تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ ابراہیم کی خالہ کے بیٹے تھے۔ قول آخر کی بنا پر سارہ لوط کی بہن تھیں، اور یہ زیادہ قوی ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لوط پیغمبروں میں سے تھے کہ جو ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ شیخ علی بن ابراہیم نے ذکر کیا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو سرد کر دیا، تو نمرود ابراہیم سے خائف ہوا اور کہا، ابراہیم میرے شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی خالہ کی دختر سارہ کو اپنے نکاح میں لا چکے تھے، اور لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لا چکے تھے۔ لوط اس وقت لڑکے تھے، ابراہیم کے پاس کچھ گوزون تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ابراہیم نمرود کے شہر سے نکلے اور سارہ کو ایک صندوق میں بٹھا دیا، کیونکہ آپ بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب وہ شہر سے روانہ ہونے لگے تو نمرود کے کارندے مانے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ بادشاہ کی سلطنت اور مملکت میں تم نے حاصل کیا، اس لیے تم ان تمام چیزوں کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ بہرحال وہ پورا ایک فیصلہ تھا کہ جو اس وقت کے ایک قاضی کے پاس گیا، اور اس چیز میں وہ مصر تھے کہ صندوق کو کھولا جائے، اور حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کچھ بھی لے لو مجھ سے، لیکن میں صندوق نہیں کھولوں گا۔ بہرحال انہوں نے کچھ بھی کر کے صندوق کھلوایا، تو اس میں جناب سارہ ان کو نظر آئیں، اور ان کا حسن و جمال دیکھ کے وہ سب شزدر رہ گئے۔ پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری دین کے حساب سے بہن لگتی ہے۔ کارندے نے صندوق اٹھا کر عامل کے پاس لے کے گئے، اس نے جناب سارہ کی جانب ہاتھ دراز کیا، تو جناب سارہ نے کہا کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اور اس کا ہاتھ یہیں پر خشک ہو کر اس کے سینے پہ لپٹ گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے قصے کے حوالے سے یہ چیز بہت پھیل گئی تھی کہ جیسے نمرود نے آگ پہ ڈالا، آگ ان کی سرد ہو گئی، اور اس طرح یہ تمام واقعات بہت مشہور ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا آپ کی ضیافت کرتا اور ان کے دین پر ایمان لے آتا۔ یہ چیز چلتے چلتے ایک ایسا وقت آن پہنچا کہ ایک قوم کے اوپر شیطان ایک پیر مرد کی شکل میں سامنے آیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تم کو ایسی ترکیب بتاؤں کہ جس پر اگر تم عمل کرو تو کوئی شخص تمہارے شہروں کی طرف رخ نہ کرے گا، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اس طرف رخ کریں۔ پوچھا وہ تدبیر بتاؤ، کہا کہ جو شخص تمہارے شہر میں وارد ہو اس کو دبر میں جمع کرو اور اس کا سامان چھین لو۔ اور اس کے بعد پھر شیطان ایک حسین لڑکی کے روپ میں ان کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ فعل قبیح کیا کہ اس طرح کہ اس نے ان کو تعلیم دی تھی۔ ان لوگوں کو یہ عمل اچھا معلوم ہوا اور ان کو لذت ہوئی، تو مردوں نے مردوں سے لواط کرنا شروع کیا اور عورتوں سے مستثنی ہو گئے، اور عورتوں نے پھر عورتوں کے ساتھ مصاحقہ شروع کیا، وہ مردوں سے بے نیاز ہو گئی۔ لوگوں نے اس امر کی شکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر خدا کا عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ حضرت لوط ان کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم کی خالہ کا لڑکا ہوں کہ جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ نہ جلے۔ خدا نے آگ کو ان پر سلامتی قرار دی، وہ تمہارے قریب ہی رہتے ہیں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور اس فعل قبیح کو ترک کرو، نہیں تو خدا تم سب کو ہلاک کرے گا۔ وہ سب اس بات سے خوفزدہ ہوئے اور ان کی جرأت نہ ہوئی کہ ان حضرت کو کوئی تکلیف پہنچائیں،
لیکن جو شخص ان لوگوں کے راستے سے گزرتا وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ فعل بد کریں۔ حضرت لوط اس کو ان کے ہاتھ سے بچایا کرتے تھے۔ لوط نے انہی میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس عورت سے چند لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جناب لوط ایک طویل مدت تک انہی میں مقیم رہے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کی اور کہنے لگے کہ اے لوط، اگر ہماری نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے یا پھر شہر سے باہر نکال دیں گے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی۔ ایک روز حضرت ابراہیم اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کا سامان کر رہے تھے کہ کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی کہ ناگاہ دیکھا 4 اشخاص آپ کے پاس کھڑے ہیں کہ جن کی شکلیں انسانوں جیسی ہیں۔ ان چاروں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ سارہ کے پاس گئے، کہا چند مہمان اور ہیں کہ جو انسانوں سے مشابہ ہیں۔ سارہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں، اس کو ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم ان کے پاس اس کو پکا کے لے کر آئے، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بتحقیق ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری کے لیے آئے اور کہا کہ سلامن۔ ابراہیم نے کہا سلام اور فوراً بچڑا بریاں کر کے لائے، لیکن ان رسولوں نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ سارہ عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں اور ان اشخاص سے پوچھا کہ تم لوگ خلیل خدا کے طعام سے کیوں انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کھاؤ اے ابراہیم، ہم رسولان خدا ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں۔ یہ سن کر سارہ کو خوف ہوا اور وہ حائز میں چلی گئی، حالانکہ مدتوں سے پیری ان کا حیض زائل ہو چکا تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی کہ جو اسحاق سے پیدا ہوں گے۔ سارہ نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا یا ویلا، کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے؟ یقیناً یہ عجیب امر ہے۔ جبرائیل نے ان سے کہا کہ تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے، اور اے اہل بیت، تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ بتحقیق کہ وہ عظیم المرتبت صاحب بزرگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف رفع ہوا، ولادت کی خوشخبری ان کو ملی، قوم لوط سے عذاب کے دور ہونے کی التماس میں مبالغہ شروع کیا۔ جبرائیل سے پوچھا کہ کس لیے بھیجے گئے ہو؟ تو کہا قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ لوط ان کے درمیان ہیں، ان کو کس طرح ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون وہاں پر ہے، ہم اس کو اور اس کے اہل کو نجات دیں گے سوائے اس کی زوجہ کے کہ وہ عذاب۔ پھر وہ ملائکہ حضرت ابراہیم سے رخصت لے کر حضرت لوط کے پاس آئے۔ لوط نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، آج رات ہماری ضیافت کریں۔ لوط نے کہا کہ اس شہر کے لوگ بہت برے ہیں، مردوں سے جمع کرتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ ہو گئی ہے، ہم اس جگہ نہیں جا سکتے، آج رات ہم کو ٹھہرنے کی جگہ دیں۔ لوط اپنی زوجہ کے پاس آئے کہ جو اسی قوم سے تھی، کہا کہ آج چند مہمان میرے پاس آئے ہیں، ان کے آنے کی خبر اپنی قوم کو مت دینا، اور اس وقت تک تم نے جس کی نافرمانی کی ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم کے درمیان یہ تھا کہ جب کوئی مہمان حضرت لوط کے پاس آتا تو وہ گھر کے بالا خانے پر دھواں کرتی، اور جب رات کوئی مہمان آتا تو آگ روشن کر دیتی تھی۔ جب جبرائیل اور وہ ملائکہ کے جن کے ساتھ تھے لوط کے گھر میں داخل ہوئے، ان کی زوجہ کو فوراً سے دوڑی اور کچھ آگ روشن کر دی، جسے دیکھ کر شہر والے ہر طرف سے ان کے مکان پر دوڑ پڑے۔ مکان کے دروازے پر پہنچتے کہنے لگے اے لوط، کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر مت لانا؟ پھر چاہا کہ ان مہمانوں سے بدفعلی کریں۔ حضرت لوط نے کہا کہ ہماری لڑکیاں پاکیزہ ہیں، تمہارے لیے خدا سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جو نیکی پر؟ بہرحال ان ملائکہ کی باتیں سن کے حضرت لوط نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ہو کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آنے کی وجہ؟ کہا ہمیں مامور کیا گیا ہے اس چیز پر کہ ہم تمہاری قوم پر عذاب نازل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ عمل ابھی انجام دو۔ کہا نہیں، اس کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ کیا صبح نزدیک نہیں؟ غرض ہے کہ ان لوگوں نے خانہ لوط کے دروازوں کو توڑا اور داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو ان کی آنکھوں پہ مارا، جس کی وجہ سے وہ تمام کے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ اس وقت شاید عذاب نازل ہو چکا ہے۔ پھر جبرائیل نے حضرت لوط سے کہا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرے اپنے بال بچوں کو ان کے درمیان سے لے کے چلے جانا، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، البتہ تمہاری زوجہ دیکھے گی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں اس عذاب کی مستحق ہوگی۔ اب ہم حضرت ذوالقرنین کے حالات پڑھیں گے۔ قطب راوندی نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام عیاش تھا، اور وہ نوح کے بعد پہلے بادشاہ تھے جس کی سلطنت میں مشرق اور مغرب کے تمام ممالک شامل تھے۔ واضح ہو کہ اہل تفسیر اور ارباب تاریخ میں اختلاف ہے کہ آیا ذوالقرنین اسکندر رومی تھے یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوا کہ ذوالقرنین اس کے علاوہ تھے۔
پھر بھی اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ حق یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن خدا کے ایک شائستہ بندے تھے جو خدا کی جانب سے تائید یافتہ تھے۔ پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ ان کی چند تعویلات تاریخ میں موجود ہیں۔ اول تو یہ کہ ان کو لوگوں نے ایک ضرب سر کی داہنی طرف ماری تھی، اس پہ وہ مرنے، اور پھر خدا نے دوبارہ ان کو مبعوث کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور ضرب لگائی جو سر پہ کیس چپ جانب ان پر لگائی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ مر گئے تھے، پھر خدا نے ان کو مبعوث کیا۔ دوم یہ کہ وہ 2 قرن یعنی 2 دفعہ زندہ رہے، اور ان کے زمانے میں لوگوں کا 2 قرن گزارا ہوا تھا۔ سوم یہ کہ ان کے سر پہ 2 سینگ تھے، ان کی وجہ سے۔ چہارم یہ کہ ان کے تاج میں 2 شاخیں تھیں، اور پنجم یہ کہ سر کے دونوں جانب کے حصے ان کے قوی تھے۔ ششم یہ کہ دنیا کے 2 قرن یعنی عالم کے دونوں سرے تک وہ اپنی قبضے میں لے کر آئے تھے اور اس کے مالک تھے۔ ہفتم یہ کہ ان کے سر کے دونوں جانب 2 گیسو تھے۔ ہشتم یہ کہ نور و ظلمت کو خدا نے ان کا مسخر کیا۔ نہم یہ کہ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ آسمان پر گئے ہیں اور آفتاب کے 2 قرن یعنی اس کے دونوں طرف لپٹے ہیں۔ 10ویں یہ کہ قرن بمعنی قوت یعنی وہ قوی اور شجاع تھے اور اقتدار عظیم کے مالک ہوئے۔ اور حق تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 84 سے 98 میں بھی اس چیز کو۔ شیخ محمد مسعود عیاشی نے اپنی تفسیر میں ابن اسبا بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے ذوالقرنین کا حال دریافت کیا۔ حضرت نے کہا کہ وہ خدا کے شائستہ بندے تھے، ان کا نام عیاش۔ خدا نے ان کو اخذ کیا اور مغرب کے اطراف میں طوفان نوح کے بعد قرون گزشتہ میں مبعوث کیا۔ لوگوں نے ان کے سر کے داہنی جانب ضرب لگائی کہ جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے۔ 100 سال کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ قرن میں مبعوث کیا۔ مشرق کے اطراف میں تھے، پھر لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب وار کیا جس سے وہ پھر شہید ہوئے۔ پھر 100 سال کے بعد خدا نے ان کو زندہ کیا۔ ان دونوں ضربتوں کی جگہ 2 شاخیں عطا کی کہ جن کے درمیان خلا تھی۔ ان کے دونوں شاخوں کے بیچ میں خدا نے بادشاہی، عزت اور پیغمبری کا معجزہ قرار دیا۔ پھر ان کو آسمان اول پر لے گئے، حجابات اٹھا دیے تو مشرق و مغرب کے درمیان مثل پہاڑ اور صحرا اور راستے جو کچھ زمین میں تھا ذوالقرنین نے دیکھا، اور خدا نے ان کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا جس سے وہ حق و باطل کو پہچانتے تھے، اور ان کو ان کی شاخوں میں آسمان کے ایک قطع ابر کے ساتھ تقویت دی جس میں تاریکیاں، رات، بجلی تھی۔ پھر ان کو زمین میں بھیجا اور ان کو وحی کی کہ اطراف مشرق و مغرب کی زمین میں سیر کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے شہروں کا طے کرنا آسان کیا ہے، لوگوں کو تمہارا مطیع، تمہارا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا۔ ذوالقرنین ناحیہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے، وہ جس شہر میں گزرتے صدا دیتے تھے مثل صدائے شیر، غضبناک کے ان کی دونوں شاخوں سے تاریکی، رات، برق اور صاعقہ چند ظاہر ہوتی تھی کہ جو ان کے مخالفت کرتا اور دشمنی پہ آمادہ ہوتا وہ اس کو ہلاک کر دیتی۔ ایک ہی دن میں جبکہ آفتاب مغرب تک نہیں پہنچتا تھا، اہل مشرق و مغرب سب کے سب ان کے مطیع ہو گئے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر جب مغرب میں آفتاب پہنچا، ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ ایک گرم چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ 70,000 فرشتے آفتاب کو آہنی زنجیروں اور قلابوں سے دریا کی تہہ سے داہنی زمین کی جانب کھینچتے ہیں جس طرح کشتی پانی پر کھنچتی ہے۔ وہ آفتاب کے ساتھ گئے اس مقام تک کہ جہاں سے آفتاب طالع ہوا، مشرق کے سامنے کے لوگوں پر چمکنے لگا جیسا کہ خدا نے وصف کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ وہ ایک گروہ پر وارد ہوئے کہ جن کو آفتاب نے جلا دیا تھا اور ان کے جسموں اور رنگوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس جگہ سے تاریکی اور ظلمت میں آ گئے یہاں تک کہ 2 سد کے درمیان میں پہنچے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہاں کے باشندوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج و ماجوج ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب ہماری کھیتی اور پھلوں کی تیاری کا وقت آتا ہے ان دونوں دیواروں سے باہر آ جاتے ہیں، غلے میوے کچھ نہیں چھوڑتے، سب کھاتے ہیں۔ آیا ہم لوگ تمہارے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں جسے ہر سال دیتے رہیں گے؟ ہماری اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے خراج کی حاجت نہیں، اپنے ہاتھ پیروں سے میری مدد کرو، لوہے کی سلیں جمع کرو۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کھودا، اس میں سے لوہے کے ٹکڑے اینٹ کی مانند الگ کیے، ایک دوسرے پر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چنے۔ ذوالقرنین پہلے شخص تھے جنہوں نے زمین پر دیوار کو تعمیر کیا، پھر لکڑیاں جمع کی، ان لوہے کے ٹکڑوں پر پھیلائیں، آگ لگائی، چھوڑ دیا، پھر دھونکا شروع کیا۔ جب وہ لوہا پگھل کر پانی ہوا تو ذوالقرنین نے کہا کہ سرخ تانبا لاؤ۔ لوگوں نے تانبے کا پہاڑ کھود کر تانبا نکالا، اس لوہے پہ پھیلا دیا جو اس کے ساتھ پانی کی طرح پگھل کر باہم مخلوط ہو گیا، اور دیوار تیار ہو گئی جس پر نہ تو یاجوج و ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے،
خدا کے نزدیک ان کی عزت و منزلت بہت تھی، وہ خدا کو دوست رکھتے تھے اور سچائی کے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے شہروں میں ذرائع پیدا کیے اور اس میں ان کو متمکن فرمایا، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام ملکوں کے مالک ہوئے۔ ایک فرشتہ ذوالقرنین کا دوست بھی تھا کہ جس کا نام رقائیل تھا، وہ ان کے پاس آتا جاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راز کہتے تھے۔ ایک روز باہم بیٹھے تھے، ذوالقرنین نے اسے کہا، اہل آسمان کی عبادت کیسی ہے اور اہل زمین کی عبادت سے کیا مناسبت رکھتی ہے؟ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، اہل زمین کی عبادت کی کیا حقیقت ہے؟ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ایک فرشتہ ہے کہ جو استادہ ہے اور کبھی نہیں بیٹھتا، یا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے کبھی سجدے میں نہیں جاتا، جو سجدے میں ہے وہ ہرگز سر نہیں اٹھاتا۔ یہ سن کے ذوالقرنین بہت روئے، کہا، اے رقائیل، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس قدر زندہ رہوں کہ اپنے اللہ کی عبادت انتہا تک پہنچا دوں اور اس کی عبادت کا جو حق ہے بجا لاؤں۔ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، زمین میں خدا کا ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں۔ خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ جو شخص بھی اس چشمے کا پانی پیے گا ہرگز اس کے لیے موت نہیں ہوگی جب تک وہ خود اس موت سے کسی سوال نہ کرے۔ اگر اس چشمے تک تم پہنچ جاؤ اور اس کا پانی پی لو تو جس قدر چاہو زندہ رہ سکتے ہو۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائیل نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن آسمان میں سنا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک ظلمت پیدا کی جس کو انس و جن میں سے کسی نے طے نہیں کی۔ پوچھا، وہ ظلمت کہاں؟ فرشتے نے کہا، وہ بھی نہیں جانتا، اور آسمان پہ چلا گیا۔ ذوالقرنین بہت ہی غمگین ہوئے، اس لیے کہ رقائیل نے چشمہ اور ظلمت کی خبر تو دی لیکن اس علم سے آگاہ نہ کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ چشمے سے منتفع ہو سکتے ہیں۔ پس ذوالقرنین نے اپنے ملک کے علماء فقہا کو جمع کیا کہ جو آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے اور آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ تم لوگوں نے اگلے بادشاہوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک چشمہ خلق کیا جس کو چشمہ زندگانی کہتے ہیں۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ جو شخص بھی اس میں سے پانی پیے گا جب تک خود موت کا طالب نہیں ہوگا وہ نہیں مرے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کو علم نہیں۔ پوچھا، کیا خدا کی کتابوں میں تم نے پڑھا ہے خدا نے زمین میں کہیں ظلمت پیدا کی ہو جس کو انس و جن نے عبور نہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر تو وہ اور مغموم ہوئے، اس لیے جو خبر چشمہ اور ظلمت کی وہ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں دریافت ہو سکی۔ ان علماؤں کے درمیان پیغمبروں کے وصیوں میں سے کسی کا ایک فرزند بھی موجود تھا۔ جب ذوالقرنین مایوس ہوئے تو اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس جماعت سے اس امر کا سوال کرتے ہیں کہ جس کا علم ان کو نہیں، بلکہ وہ ظلم جو آپ چاہتے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کے ذوالقرنین خوش ہوئے، اپنے تخت سے اچھل پڑے اور اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا، کہا، مجھ کو آگاہ کرو۔ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں نے آدم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو اس روز لکھی گئی تھی جس روز کہ درخت، چشمہ وغیرہ زمین کے تمام چیزوں کے نام رکھے گئے تھے، اس میں لکھا ہے ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں، جس کا تعلق خدا کے حتمی ارادے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص کا پانی پیے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خدا سے موت کا طالب نہیں ہوتا، اور وہ چشمہ تاریکی میں ہے جس میں انس و جن میں سے کوئی نہیں گیا۔ ذوالقرنین یہ سن کے خوش ہوئے، کہا، صاحبزادے اور قریب آؤ، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آدم کی ایک کتاب میں نے دیکھا کہ وہ چشمہ مشرق کی جانب ہے۔ یہ سن کے وہ اور خوش ہوئے، اپنی سلطنت کے لوگوں کے پاس حکم بھیجا اور فقہا، علماء، حکماء کو طلب کیا، یہاں تک کہ 1000 حکیم و فقیہ عالم جمع ہوئے۔ ذوالقرنین کافی سامان اور اسباب کے ساتھ سب کو لے کر چلنے پر آمادہ ہوئے، آفتاب کے طالع ہونے کی طرف رخ کر کے روانہ ہو گئے۔ دریاؤں کو طے کرتے، شہروں پہاڑوں سے گزرتے، بیابانوں کو قطع کرتے 12 سال تک منازل طے کرتے ہوئے پہلی ظلمت تک پہنچے، ایسی ظلمت تاریکی کہ جو رات کی تاریکی اور دھوئیں کے اندھیرے سے بالا تر، افق کے دونوں کناروں کو گھیرے ہوئے۔ ذوالقرنین اس ظلمت کے کنارے اترے، اپنے لشکر سے اہل فضل و کمال فقہا عقلاء کو طلب کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس ظلمات کو میں طے کروں۔ یہ سن کر سب نے ان کو عذر تعظیم سجدہ کیا اور کہا، اے بادشاہ، آپ وہ بات چاہتے ہیں جو کسی نے نہیں چاہی اور اس راہ سے چلتے ہیں کہ جس سے کوئی نہیں گیا، نہ خدا کے پیغمبر، نہ رسول اور نہ دنیا کے بادشاہ فرما روا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو اس میں چلنا ہے اور اپنے مقصود کی تلاش ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس ظلمت کو طے کر لیں تو اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم کو خوف ہے کہ کہیں ظلمات میں آپ کو کوئی ایسا امر نہ درپیش ہو کہ جو آپ کی بادشاہی کے زائل ہونے اور آپ کی ہلاکت کا سبب ہو، پھر اس زمین کے رہنے والے بلاؤں میں گرفتار ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو بغیر اسراء کے کوئی چارہ نہیں۔ پھر وہ لوگ سجدے میں گر پڑے، کہا، خداوندہ، ہم لوگ تیری جانب سے اس ارادے سے علیحدگی چاہتے ہیں جو ذوالقرنین کا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، اے گروہ علماء، بتاؤ کہ کس حیوان کی بینائی زیادہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ باقرہ اسب مادے کی۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 باقرہ اسب مادہ انتخاب کیے
اور اہل علم و فضل و حکمت سے 6000 اشخاص چنے، ہر ایک کو سواری کے لیے ایک ایک اسب مادہ دیا، اور حضرت خضر کو 2000 شخصوں کا سربراہ بنا کر اپنے لشکر کا مقدمہ قرار دیا۔ ان لوگوں کو حکم دیا کہ ظلمات میں داخل ہوں، اور خود 4000 اشخاص کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ بقیہ لشکر کو حکم دیا کہ 12 سال تک اسی مقام پر ٹھہرے رہیں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال میں واپس نہ آئیں تو سب اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں۔ خضر نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ظلمات میں تو چل رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم میں سے کچھ لوگ گم ہو جائیں تو آپ کو کیوں کر پائیں؟ ذوالقرنین نے ان کو ایک لال دیا کہ جو ضیاء اور روشنی میں ایک مشل کی مانند تھا، کہا جب تم میں سے کوئی گم ہو جائے تو اس لال کو زمین پر پھینک دینا، اس میں ایک آواز پیدا ہوگی، تم گمشدہ شخص اس کی آواز کے سہارے آ کر مل جائے گا۔ خضر نے اس لال کو لیا اور ظلمات میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے خضر چل رہے تھے۔ وہ جس منزل سے روانہ ہوتے ذوالقرنین اس منزل پر پہنچ کر قیام کرتے۔ ایک روز خضر ظلمات میں ایک کنویں کے اندر گزرے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ ٹھہر جاؤ اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ پھر اپنے مرکب سے اتر کر اس لال کو اس دھوئے میں ڈال دیا، چونکہ وہ پانی میں گرا اور تہہ میں گزرتا رہا اس لیے اس میں سے آواز پیدا نہ ہوئی۔ خضر کو خوف ہوا کہ کہیں اس سے آواز نہ ظاہر ہو۔ جب وہ پانی کی تہہ میں پہنچا اس کی آواز ظاہر ہوئی۔ خضر اس کی روشنی میں چلے، ناگاہ ایک چشمہ نظر آیا کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یاقوت سے زیادہ صاف، شہد سے زیادہ شیریں۔ خضر نے اس کا پانی پیا، اس میں اپنے کپڑے دھوئے، غسل کیا، پھر اپنا لباس پہن کر اس لال کو اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور اس سے آواز ظاہر ہوئی۔ اسی آواز پر آپ چلے اور اپنے اصحاب تک پہنچ گئے، سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین ان کے بعد اس مقام سے گزرے لیکن اس چشمے پر مطلع نہ ہو سکے۔ 40 شبانہ روز اس ظلمت میں چلتے رہے، آخر ایک روشنی پہنچے کہ جو دن اور آفتاب و ماہتاب کی مانند نہ تھی لیکن خدا کے انوار میں سے ایک نور تھا۔ پھر ایک سرخ زمین کے ریگستان میں پہنچے کہ جس کے بالو نرم تھے اور سنگریزے گویا مروارید۔ ناگاہ ایک قصر نظر آیا جس کا طول 1 فرسخ تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو اس قصر کے پاس ٹھہرایا اور خود تنہا قصر میں داخل ہوئے۔ اس جگہ پر ایک لمبا لوہا نظر آیا جس کے دونوں کنارے قصر کے دونوں گوشوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ پرندہ آسمان و زمین کے درمیان ابابیل کی مانند اس لوہے میں لٹکا ہوا تھا۔ جب اس نے ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی، کہا کون ہے؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا کیا وہ زمین کے جس کو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو بائیں وسعت تمہارے لیے کافی نہ تھی کہ میرے قصر کے دروازے تک پہنچے؟ انہوں نے اس حال کے مشاہدہ کیا اور اس گفتگو کے سننے سے سخت خوف لاحق ہوا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ ذوالقرنین نے کہا اچھا پوچھے۔ دریافت کیا دنیا میں اینٹیں اور کج بہت ہو گئی ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ پرندہ خود بخود کانپا، اس لوہے کی تہائی حصے کے برابر بڑا ہو گیا۔ ذوالقرنین بہت ڈرے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، مجھ کو خبر دو۔ اس نے کہا کیا؟ کہا لوگوں میں ساز کی ترقی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ پھر کانپا اور بڑا ہو گیا یہاں تک کہ لوہے کا 2/3 حصہ اس سے پر ہو گیا۔ ذوالقرنین کا خوف اور بڑھا۔ اس نے کہا خوف نہ کرو، مجھے اطلاع دو۔ انہوں نے کہا دریافت کرو۔ کہا کیا ناحق گواہی کی عادت لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں۔ وہ پھر لرزا، اس کا قد اور بڑا ہوا، تمام لوہا اس سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر خوف کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، مجھے آگاہ کرو۔ اس نے کہا لوگوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی ترک کر دی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے کہا نہیں۔ تو یک سلس وہ پرندہ گھٹ گیا۔ پھر ذوالقرنین کو خوف ہوا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں نے نماز ترک کی؟ کہا نہیں۔ پھر وہ اور کم ہوا۔ کہا کہ مجھے خبر دو کہ کیا لوگوں نے غسل جنابت ترک کی؟ کہا نہیں۔ یہ سن کے وہ اور چھوٹا ہو کر اپنی پہلی والی حالت پہ آ گیا۔ پھر ذوالقرنین نے نگاہ کی، دیکھا کہ قصر کے اوپر جانے کے لیے ایک زینہ ہے۔ اس طائر نے کہا اے ذوالقرنین، اس زینے سے اوپر جاؤ۔ وہ نہایت خوفزدہ اس زینے سے قصر کے اوپر پہنچا۔ وہاں ایک چھت دیکھی جو اس قدر لمبی تھی کہ جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے نگاہ، اس جگہ اس کی نظر ایک خوش رو نورانی نوجوان پر پڑی کہ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک مرد تھا، انسان کی شکل کا، سر آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور اپنے ہاتھ کو دہن پر رکھے ہوئے تھا۔ ذوالقرنین کی پیر کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ کہا اے ذوالقرنین، کیا وہ کشادہ دنیا کو جس کو تم چھوڑ کے یہاں آئے ہو تمہارے لیے کافی نہیں تھی کہ تم اس جگہ تک پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیوں دہن پہ ہاتھ رکھے ہو؟ کہا کہ میں ہی سور پھونکوں گا اور قیامت نزدیک ہے، انتظار کر رہا ہوں، خدا حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک پتھر یا کوئی چیز مثل پتھر کے ان کی طرف پھینکی اور کہا کہ اس کو لے لو، جب اس کو بھوک لگے تو تم کو بھی بھوک لگے گی، جب یہ سیر ہوگا تم بھی سیر ہوگے۔ ذوالقرنین نے پتھر کو اٹھایا اور اپنے اصحاب کی طرف واپس چلے گئے۔ جو کچھ مشاہدہ کیا لوگوں کو بیان کیا، پتھر بھی دکھلایا،
کہا اس کے وزن سے مجھے آگاہ کرو۔ وہ لوگ ترازو لائے، پلڑے میں پتھر کو مثل ایک پتھر دوسرے پلڑے میں رکھ کر اٹھایا، وہ پتھر وزنی ہوا اور اس کا پلہ جھک گیا۔ پھر دوسرا اضافہ کیا، پھر وہی ایک پتھر وزن میں زیادہ رہا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے سامنے رکھ دیے، وہ پتھر ایک پلے میں رکھا رہا، پھر بھی وہی وزنی تھا۔ ان لوگوں نے کہا بادشاہ اس پتھر کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خضر نے کہا اے بادشاہ، آپ اس جماعت سے وہ چیز دریافت کرتے ہیں جس کا علم ہی نہیں، اس پتھر کا علم میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے آگاہ کرو اس کی کیفیت۔ خضر نے ترازو اور پتھر اٹھایا کہ جو ذوالقرنین لائے تھے، اس کو ایک پلے میں رکھا اور دوسرا پتھر مثل اس کی دوسرے پلے میں رکھا، اور ایک مٹھی خاک لے کر اس پتھر پر ڈال دی کہ جو ذوالقرنین لائے تھے، اور اس میں وزن کا اور اضافہ ہو گیا۔ ترازو اٹھایا، دونوں پلے برابر ہو گئے۔ یہ دیکھ کے سب کو تعجب ہوا اور سب سجدے میں گر پڑے۔ عرض کیا بادشاہ، یہ ایسا امر ہے کہ ہمیں جس کا کوئی علم نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خضر ساحر نہیں، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے 1000 پتھر پلے میں رکھے تھے، ایک پلے میں سے یہ ایک پتھر پھر بھی وزنی تھا۔ خضر نے ایک مٹھی خاک اس پر اضافہ کی، اس کے برابر ایک پتھر سے تولا برابر ہوا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اے خضر، اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ خضر نے کہا اے بادشاہ، خدا کا حکم یقیناً اس کے بندوں میں جاری ہے، اس کی سلطنت اور بادشاہی بندوں کے لیے قہر کرنے والی ہے، اس کا حکم حق و باطل کا جدا کرنے والا ہے۔ یقیناً خدا نے آزمائش اور امتحان کیا ہے بعض بندوں کا بعض سے، اور عالم کا امتحان عالم سے، جاہل کا جاہل سے، عالم کا جاہل سے، جاہل کا عالم سے۔ یقیناً میرا امتحان آپ کے ذریعے سے اور آپ کا امتحان میرے ذریعے سے لیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا اے خضر، خدا رحمت کرے، تم کہتے ہو کہ خدا نے مجھ کو مبتلا کیا تمہارے ذریعے سے کیونکہ تم کو مجھ سے زیادہ عقل بنایا، میرا زیر دست قرار دیا۔ خدا تم پر رحمت کرے، مجھ کو اس پتھر کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ خضر نے کہا اے بادشاہ، اس پتھر کو صاحب سور نے تمہارے لیے مثال قرار دیا ہے، مطلب ہے کہ فرزندان آدم کی مثال پتھر کی سی ہے۔ 1000 پتھر اس کے مقابلے میں لائے گئے، پھر بھی ضرورت باقی رہی، جب اس پر خاک ڈالیں تو وہ کافی ہو جاتی ہے، اور پتھر دوسرے پتھر کے وزن کے برابر ہو گیا۔ اے بادشاہ، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ حق تعالیٰ نے بادشاہی کی جو آپ کو عطا کی وہ ظاہر ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے، بلکہ وہ خواہش کی ویسی کسی نے خواہش نہ کی، اور اس جگہ داخل ہوئے کہ جہاں انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی داخل نہ ہوا۔ انسان کی یہی حالت ہے، سیر نہیں ہوتا جب تک قبر میں اس پر خاک نہیں ڈال دی جاتی۔ یہ سن کے ذوالقرنین بہت روئے۔ کہا اے خضر، تم نے سچ کہا، مثال میری ہی واسطے ہے۔ جب اس سفر سے واپس ہوگا پھر کسی شہر کا ارادہ نہ کروں گا۔ پھر ظلمات میں داخل ہو کر واپس ہوئے، اثناء راہ میں گھوڑوں کے سموں کی آواز آئی جیسے دانوں پر چل رہے ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے بادشاہ یہ کیا ہے؟ کہا اٹھا لو، جو شخص اٹھائے گا پشیمان ہوگا، اور جو نہ اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا۔ یہ سن کے بعض لوگوں نے لے لیا، بعض نے نہ لیا۔ جب ظلمات سے باہر آئے دیکھا کہ وہ پتھر زبرجد کے ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے لیا تھا وہ اس سبب سے پشیمان ہوئے کہ کیوں نہ لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا تھا وہ اس وجہ سے جنہوں نے لیا تھا وہ اس لیے پشیمان ہوئے کہ انہوں نے اور زیادہ کیوں نہ لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا وہ اس لیے پشیمان ہوئے کہ ہم نے کیوں نہ لیا۔ پھر ذوالقرنین دومتول جندل کی طرف واپس ہوئے، ان کی منزل اسی جگہ تھی اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب اس قصے کو نقل فرما رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا کی رحمت کرے میرے بھائی ذوالقرنین پر کہ انہوں نے اس راہ میں غلطی نہیں کی کہ جو اختیار کی جس میں انہوں نے طلب کیا۔ اگر جانے کے وقت زبرجد کی وادی میں پہنچتے، جو کچھ وہاں تھا لوگوں کے لیے سب نکال لاتے، کیونکہ جاتے وقت دنیا کی جانب۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ اس کتاب کو ہم یہیں پر فی الحال اختتام کرتے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں اس کتاب کو اس کی سمری بیان کر رہی ہوں، خلاصہ بیان کر رہی ہوں، پوری کی پوری کتاب میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ بہت طولانی کتاب ہے اور جید پرانی کتاب ہے، اس کی وجہ سے بہت چھوٹی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اور متعدد بار ان کے واقعات کو مختلف روایات سے نقل بھی کیا گیا ہے۔ تو جن کو اس کتاب کو پڑھنا ہے وہ اس کی فزیکل فارم یا تو خرید سکتے ہیں یا پھر PDF نیٹ پر مسلسل موجود ہے، جس کے لیے آپ کو بہترین ایپ بتاتی چلوں۔ یہ ایپ ہے شیعہ ٹول کٹ کے نام سے، اس میں دعاؤں کا سیکشن الگ ہے، ایک سیکشن ہے بنامے کتابوں کے لحاظ سے، آپ اس میں اردو کی کیٹیگری میں جا کر قصص الانبیاء لکھ کر اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ، اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا، ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔
اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔